ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا، زندگی کاہے کو ہے خواب ہے دیوانے کا۔ تو ناظرین، آج جس اہم ترین موضوع کی طرف میں اشارہ کرنے والا اور بات کرنے والا ہوں وہ یہ کہ نزلے اور چھینکوں سے متعلق تو میں ایک پروگرام پہلے بھی کر چکا ہوں، الحمدللہ کافی لوگوں نے اسے دیکھا اور پسند کیا ہے، لیکن نزلہ اور چھینکوں کے بعد جو مسائل پیدا ہو سکتے ہیں علاج نہ کرنے کی وجہ سے، اس سے متعلق میں آج بات کروں گا، اور وہ ہے سب سے اہم بات یہ کہ اگر نزلے اور چھینکوں کا وقت پر صحیح علاج نہ کیا جائے تو ناک میں پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں بدگوشت کی صورت میں۔ بدگوشت کیا چیز ہے؟ ناک میں الرجی کی وجہ سے مسلسل چھینکیں اور پانی بہنے کی وجہ سے گوشت بڑھ جاتا ہے، اور ناک میں گوشت جب بڑھ جاتا ہے تو آہستہ آہستہ بڑھ کر لٹک جاتا ہے، اور نہ صرف لٹک جاتا ہے بلکہ وہ ایک نہیں بلکہ گچھوں کی شکل میں گوشت وہاں سے ناک میں موجود ہوتا ہے، دونوں طرف ناک میں ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے بہت ہی اہم مسائل ہو جاتے ہیں۔ تو پولیپس یا بدگوشت جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ یہ کہ اس کی پہچان یہ ہے کہ دونوں طرف، ایک تو مریض کو عام طور پہ نزلے چھینکوں کی شکایت ہوتی ہے، الرجی کی شکایت ہوتی ہے، اور علاج اس کا پابندی سے اگر مریض نہیں کرتا تو پھر وہ اس بدگوشت یا پولیپس کی شکل میں اس کے نتائج بھگتنے ہوتے ہیں۔ اور وہ یہ کہ یہ بدگوشت بہت سارے پولیپس ایک ساتھ پیدا ہو جاتے ہیں، دونوں طرف ناک میں بھر جاتے ہیں۔ یہ ایسے ہوتے ہیں دیکھنے میں ہلکے رنگ کے، جیسے انگور کا گچھا ہو۔ تو یہ انگور کا گچھا جو ہے وہ دونوں طرف ناک میں لٹک جاتا ہے، پھر کچھ لوگوں کو تو ایسا ہوتا ہے کہ ناک سے باہر تک وہ گوشت لٹکا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے بہت ہی بری ہے، اس سے نہ مریض چین سے رہتا ہے، نہ سکون سے رہتا ہے، نہ اسے زندگی کا مزہ آتا ہے۔ آپ خود سوچئے کہ اس مسئلے کے ساتھ ساتھ کہ اس کی ناک میں گوشت بڑھ گیا ہے اور اس کو الرجی کی نزلیں یعنی چھینکیں بے انتہا آ رہی ہوتی ہیں، ناک سے پانی بہہ رہا ہوتا ہے، اور آنکھوں میں خارش اور ناک میں خارش اور ہونٹوں پر تالو میں خارش، اور پھر سانس بھی پھولنے لگتا ہے۔ کبھی کبھی ان مریضوں کو دمے کی شکایت تک ہو جاتی ہے۔ تو یہ بہرحال یہ خطرناک صورتحال ہو جاتی ہے۔ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ جب ایسی صورتحال پیدا ہو جائے خدا نخواستہ نزلے چھینکوں والی، تو کم از کم اچھے معالج سے ضرور مشورہ کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، یہی نہیں کہ مریض کو اتنی ساری مسائل شکایات ہوتی ہیں، ناک سے پانی، نزلہ اور چھینکیں اور سب کچھ، بلکہ خوشبو بدبو کا احساس تک چلا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جب خوشبو بدبو کا احساس چلا جاتا ہے تو ذائقہ بھی اتنا اچھا چیزوں میں نہیں آ رہا ہوتا، جس کی وجہ سے آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ کس قسم کی زندگی مریض گزار رہا ہے، بے چین، پریشان، تنگ۔ تو بہتر یہ ہے کہ ایسی مشکل کا فوری طور پر علاج کرایا جائے۔ اب آئیے میں یہ بتاتا ہوں آپ کو کہ پولیپس جو ہیں جن کی میں بدگوشت کی بات کر رہا ہوں، تو اس کے لیے علاج ضروری ہے۔ اب یہ کہ جب پولیپ بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور تھوڑا بہت سانس ناک سے پھر بھی مریض کو آ رہا ہوتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کا علاج جو ہے دواؤں سے کر دیں، اور عموماً دوائیں اس کو کنٹرول بھی کر لیتی ہیں۔ پولیپس چھوٹے ہو جاتے ہیں دواؤں سے اور کسی آپریشن کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن ظاہر ہے کہ جب تک آپ معالج کو دکھائیں گے نہیں، آپ کو کیا پتہ کہ وہ پولیپس چھوٹے ہیں کہ بڑے۔ تو اس لیے معالج کو دکھانا ضروری ہے، اور اگر معالج اچھا ہے تو وہ انشاءاللہ دواؤں سے آپ کے علاج کی کوشش کرے گا۔ اب یہ کہ بعض پولیپس پہلے سے ہی اتنے بڑے ہوتے ہیں، جب مریض ڈاکٹر تک پہنچتا ہے تو وہ اس حد سے نکل جاتے ہیں کہ وہ اب دواؤں سے چھوٹے ہوں گے۔ ایسی صورت میں جو ہے وہ آپریشن کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو وہ آپریشن جو ہے وہ بھی کوئی ایسا خاص خطرناک تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کی دو صورتیں ہیں آپریشن کی اب آج کل۔ وہ یہ کہ ایک تو آپریشن کلاسیکل ہوتا ہے جو 50 سال سے ہوتا آ رہا ہے، وہ یہ کہ مریض کو اس میں داخل کیا جاتا ہے اسپتال میں، اور عموماً بے ہوش کر کے مریض کے ناک کے اندر سے ہی اس بدگوشت کو، پولیپس کو نکال دیتے ہیں۔ اس کی کوئی خاص کمپلیکیشنز یا پریشانی تو نہیں ہوتی، لیکن یہ کہ مریض کہتا ہے، اور چہرے پر کوئی اس سے نشان بھی نہیں آتا کیونکہ وہ ناک سے
ناک کے اندر سے آپریشن ہو رہا ہوتا. ایک تو یہ صورتحال ہے. دوسرا یہ کہ اب آج کل انڈوسکوپی کا وقت آ گیا ہے تو لوگ پسند کرتے ہیں کہ ہمارا انڈوسکوپی سے آپریشن ہو. انڈوسکوپی کا آپریشن بھی اس میں اچھا خاصا ہوتا ہے اور کامیاب ہے، لیکن بات یہ ہے کہ عام کلاسیکل آپریشن کے مقابلے میں انڈوسکوپی کی سرجری جو ہے وہ 3 گنا مہنگی ہے، یوں سمجھ لیجیے آپ. تو اگر اس میں 10 روپے خرچ ہوتے ہیں کسی کے تو اس میں 30 روپے خرچ ہوں گے. یعنی بہرحال یہ میں مذاق میں کہہ رہا ہوں، 10 روپے اب تو اس کے چپس بھی نہیں آتے، لیکن یہ کہ ایسی صورتحال ہے. تو بہرحال یہ 2 صورتحال آپشنس آپ کے پاس موجود ہیں. اب آئیے یہ کہ آپریشن ہو بھی جائے اور مریض کے وہ پالپس نکال دیے گئے تو اب کیا کرے مریض؟ اس کے لیے میں ایک بہت بہترین مشورہ یہ دے سکتا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ اب پالپس نکل گئے اب میری زندگی ہمیشہ کے لیے آسان ہو گئی. نہیں، جن لوگوں کو الرجی ہوتی ہے ناک کی وہ مشکل میں ہوتے ہیں، ان کو الرجی ختم نہیں ہو رہی، وہ دواؤں سے کنٹرول تو ہوتی ہے، ختم نہیں ہوتی. تو پالپس نکال دیے گئے جو الرجی سے ہو گئے تھے، لیکن چونکہ الرجی موجود ہے اور مریض نے اگر یہ سمجھ لیا کہ اب مجھے پالپس تو نکل گئے اب کسی علاج کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ ایسے مریض بعد میں بڑی مشکل جھیلنے لگتے ہیں، کیونکہ یہ پالپس یا بدگوشت دوبارہ ہو جاتا ہے. تو اس کو روکنے کے لیے کیا کیا جائے؟ اس کے روکنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپریشن ہو بھی جائے، پالپس یا بدگوشت سارا نکال دیا جائے، اس کے بعد بھی ناک کان گلے کے معالج سے رجوع کرنا ضروری ہے. آپ 4 مہینے میں، 6 مہینے میں، سال میں وزٹس کرنا ضروری سمجھیں، چونکہ اگر وہ پالپس اگر دوبارہ پھر سے پیدا ہو رہے ہیں تو بہتر ہے کہ انہیں چھوٹے ہی ہیں جب تک ہی وہ پھر سے دواؤں سے اس کو کنٹرول کر لیا جائے، ورنہ وہ بالآخر اسی اسٹیج پر واپس پہنچ جائیں گے کچھ عرصے کے بعد جس سے آپریشن سے پہلے صورتحال تھی. تو آپ اس صورتحال کو سمجھ کر رکھیں اور ڈاکٹر کو دکھانا ضروری سمجھیں آپریشن کے بعد بھی، اور اپنا علاج جاری رکھیں کسی نہ کسی صورت جو ڈاکٹر تجویز کرے. ورنہ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ آپ اگر ایسا نہ کریں گے تو مشکل میں پڑیں گے. تو بہرحال اب اس مشورے کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو ویڈیو وقت پر موصول ہو سکے. اور اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.